اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ معزز حضرات، کفار کی دو جماعتیں تھیں، اور ان دو جماعتوں کا اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے ابتدا سے مختلف جگہوں میں مختلف آیتوں کے تحت اللہ نے بیان کیا کہ کفار کی دو جماعتوں میں ایک تو وہ تھے جو کھلم کھلا کفر کیا کرتے تھے، اور دوسرے وہ منافق تھے۔ ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو محض اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے تھے، کہ ان کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا مگر وہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں نے اس طرح کیا ہے تو ہم بھی اسی طرح ان کے اس عمل کو باقی رکھیں گے۔ اور دوسرے وہ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے ہوئے تھے، یعنی ان کافرین اور منافقین میں بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو اپنے باپ داداؤں کی اتباع کیا کرتے تھے، دوسرے ان میں وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے بعض انبیاء پر انہوں نے ایمان لایا تھا، کوئی نبی پر ہو۔ تو سب سے پہلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر پہلے آتا ہے وہ تورات، انجیل وغیرہ، تو یہ سب چیزوں کا ان کے پاس علم تھا، اور یہ اچھے خاصے لکھے پڑھے ہوئے لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور ان میں سے بعض حضرات وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو یہود کہا جاتا ہے، اور بعض وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہلایا جاتا ہے، یعنی ان کا نام نصارہ ہے۔ تو ان دونوں کو یعنی یہود اور نصارہ کو قرآن مجید میں اس لیے اہل کتاب کہا گیا کہ یہ دونوں قومیں اللہ کی آسمانی کتاب تورات پر ہو یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ لوگ پڑھے لکھے اہل علم ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے پاس ایک تو پڑھنے لکھنے کا ہنر بھی تھا، اور دوسرے یہ کہ یہ آسمانی کتاب پر ایمان بھی لائے تھے، تو اس لیے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ چونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا تو ان کو اہل علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس علم بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کی نظروں میں معزز اور ایک امام کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں۔ جیسے آج کے ہمارے زبانوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ امام کے درجے میں تھے اپنے لوگوں کے لیے، یعنی مقتدیٰ کے درجے میں، اور ان کی باتوں پر بہت سارے لوگ ان کی باتوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یعنی ان کی باتیں ان پر اثر کیا کرتی تھی، ان کی باتوں کو مان کر ان کے ماتحت لوگ ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ تو زیادہ توقع یہ تھی کہ کسی بھی طرح سے یہ اہل علم یعنی اہل کتاب میں سے جو بڑے مقتدیٰ امام شمار کیے جاتے ہیں جنہیں اہل علم کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ ایمان لے کر آ جائیں، وہ اسلام لائیں، تو توقع یہ تھی کہ ان کے بات ماننے والے
بہت سارے لوگ بھی وہ ایمان اور اسلام کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ یعنی اہل کتاب مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف ارد گرد میں ان کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ اور معزز حضرات، سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے جو ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس صورت میں مشرکین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے۔ پھر ان مشرکین اور منافقین کے بعد میں خصوصیت کے اور اہتمام کے ساتھ اللہ نے اہل کتاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے مستقل اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے تذکرے کو شروع کیا ہے، جہاں بعض جگہ اللہ نے تفصیل سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور کہیں اجمالی طور پر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے بار بار یا بنی اسرائیل اس طرح کے کلمات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یہ کون سی زبان کا لفظ ہے۔ تو مفسرین علماء کا کہنا ہے کہ اسرائیل یہ عربی عبرانی زبان ہے، یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اور اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کے بندے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ یہ چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کے نسل سے جتنے بھی لوگ بعد میں آئے ہیں یہ سب بنی اسرائیل کہے جاتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ ہیں، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک تو نام یعقوب ہے اور دوسرا اسرائیل۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے بہت سارے نام نہیں تھے، یعنی جن کا نام موسیٰ ہے وہ ان کا ایک ہی نام ہے۔ ہاں البتہ ان کے القاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی نام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ہی نام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ہی نام، حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی نام۔ ہاں ان کے القاب الگ الگ ہیں کہ یہ روح اللہ ہیں، کوئی صفی اللہ ہیں، کوئی کلیم اللہ ہیں، تو اس طرح ان کے القاب الگ الگ ہیں۔ لیکن صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کے دو نام ہیں، ایک تو یعقوب ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔ اور بعض حضرات نے سوال بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ نے کیوں کہا؟ بنی یعقوب بھی تو کہہ سکتے تھے، کیونکہ دونوں ایک ہی آدمی کے نام ہیں، ایک ہی نبی کے نام ہے، تو بنی یعقوب کہہ سکتے تھے، بنی اسرائیل اللہ نے کیوں لایا؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب میں، یعنی جو قوم تھی جن کا لقب بنی اسرائیل تھا، کہ یہ ان کے لقب میں، ان کے نام ہی سے بات معلوم ہو سکتی تھی کہ ہم اللہ کے بندے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں جیسا کہ ہمارے جد امجد تھے۔ تو بنی اسرائیل اس لیے کہا گیا کہ تاکہ انہیں ان کے القاب سے بات معلوم ہو کہ ہماری لقب کتنی اونچی نسبت سے جڑی ہوئی ہے، کہ ہماری جو نسبت ہے، ہمارا جو تخلص ہے، ہمارا جو القاب ہے، یہ کتنے بڑے اللہ کے بندے سے گزرا ہے، اللہ کے بندے سے ہمارا تعلق ملا ہوا ہے، کہ اس طرح ہم بھی بن جائیں، کہ ان کے نقش قدم پر ہم بھی چلنے والے بن جائیں۔ تو آگے اللہ رب العزت نے اس آیت میں بنی اسرائیل سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا، یعنی یہ کہ توریت میں جس کا بیان مستقل حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، یعنی اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل سے مختلف اللہ نے معاہدے کیے تھے۔ ان میں سے ایک سب سے اہم جو معاہدہ تھا وہ یہ کہ وہ تمام ان کے پاس بھیجے جانے والے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور جن میں سے خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ پر ایمان لائے گی، اسی طرح ان پر ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لائیں۔
اسی طرح وہ بعد میں آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ اسی طرح جو ان سے عہد ہے نماز کے، زکوٰۃ کے، صدقات وغیرہ کے، جن چیزوں کا ان سے عہد کیا گیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تم سے عہد کیا ہے تم اس عہد کو پورا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ اور آپ کا مکمل اتباع کرو۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے عہد کو پورا کیا تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی یہ کہ میں اس کے بدلے تمہاری اتباع کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تمہیں میں جنت میں داخل کروں گا، اپنی رضا کا پروانہ دوں گا اور راحتوں سے، نعمتوں سے میں تمہیں نوازوں گا، سرفراز کروں گا۔ تو خلاصہ اس آیت سے ہمیں یہ نکلا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے بن جاؤ، اس کے بدلے میں تمہاری مغفرت کروں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تو یہ ہوئی اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جس کا تم نے وعدہ کیا ہے۔ اس وعدے کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر 12ویں آیت میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ نے ان سے عہد لیا ہے تو ضروری ہے کہ آدمی اپنے عہد کو پورا کرے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی کسی سے عہد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کے عہد کو پورا کرے، اور عہد کو توڑنا یہ حرام سمجھا گیا ہے، یعنی عہد شکنی کرنا، کسی سے عہد کرنے کے بعد توڑنا یہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والے، یعنی عہد کرنے کے بعد کسی سے کوئی معاہدہ ہو گیا، پیسوں کے بارے میں ہو یا آپسی تعلقات کے بارے میں ہو یا معاملات کے بارے میں ہو، کسی سے جب اس کا عہد ہو گیا تو ضروری ہے کہ اس کے عہد کو وہ پورا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد کو توڑنے والوں کو آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو الگ سے ملے گی، لیکن اس سے پہلے انہیں یہ سزا دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، یعنی دنیا کے سارے لوگ جہاں پر جمع ہوں گے، تو عہد توڑنے والے لوگوں کو ایک بطور علامت کے ان سے ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے بندوں سے انہوں نے جو عہد کیا ہے اس عہد کو یہ توڑنے والے ہیں، تو اس عہد شکنی کا ایک جھنڈا بطور علامت کے ان سے لگا دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی عہد شکنی ہوگی اتنا ہی بڑا جھنڈا اس کے ساتھ، اتنا بلند جھنڈا اس کے ساتھ لگایا جائے گا۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ آخرت کی سزا تو الگ ہے، لیکن اس سے پہلے جو انہیں میدان محشر میں اس جھنڈے کے ذریعے سے جو سزا دی جائے گی وہ رسوائی کی سزا ہوگی اور شرمندگی کی سزا ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عہد شکنی سے، عہد کو توڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا